السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سائنس آف لیور ڈائنگ، یعنی کہ کچھ ایسی علامات کے اوپر بات کریں گے کہ جو ہمارے جگر خراب ہونے کے درمیان یا خراب ہونے سے پہلے ظاہر ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کا جگر خراب ہو رہا ہے یا اگر خراب ہو چکا ہے تو اس کو کس طرح سے علاج کیا جا سکتا ہے، تو یہ ویڈیو اسپیشلی آپ کے لیے۔ اکارڈنگ ٹو لیور فاؤنڈیشن، ہر 25 میں سے ایک بندہ لیور یعنی کہ جگر کے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس کے کازز یعنی کہ اس کے وجوہات دیکھیں گے کہ ہمارا لیور کس وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آتے ہیں الکوہل یعنی کہ شراب۔ لیکن صرف شراب کی وجہ سے ہمارا جگر خراب نہیں ہوتا، ہمارا جگر خراب ہونے میں فاسٹ فوڈ کا بھی ہاتھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مور سویٹ یعنی کہ بہت زیادہ میٹھا استعمال کرنا، پین کلرز یعنی کہ پین کلرز کا حد سے زیادہ استعمال کرنا، ہر بیماری میں پین کلر لینا، اور ہیپیٹائٹس ڈیزیز یعنی کہ ایسا بندہ جو ہیپیٹائٹس کے ڈیزیز میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو لیور خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کے سمپٹمز یعنی کہ اس کے علامات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں نیکٹولوپیا یعنی کہ نائٹ بلائنڈنس۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں رات کے وقت ٹھیک طریقے سے دکھائی نہیں دیتا۔ جب لیور ہمارا خراب ہوتا ہے تو وہ ایک پروٹین جسے ریٹینل بلائنڈنگ پروٹین کہتے ہیں یہ نہیں بناتا، اور اس پروٹین کا کام ہوتا ہے وٹامن اے کو ہماری آنکھوں کی طرف لے کر جانا۔ جب یہ پروٹین نہیں بنے گا تو وٹامن اے ہماری آنکھوں کو نہیں پہنچ سکے گا، جس کی وجہ سے ہمیں رات کے وقت ٹھیک سے دکھائی نہیں دے گا یا اندھیرے میں۔ تو دوسری علامت آتی ہے پیریفرل ایڈیما۔ یہ ایک ایسی علامت ہوتی ہے جس میں جگر البومن بنانا بند کر دیتا ہے، اور جب بنانا بند کر دیتا ہے تو اس میں ہمارے جسم میں سویلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، خاص کر ہمارے باڈی کے لوور پارٹس میں جیسے کہ پیر، نکل وغیرہ میں۔ تو جب اگر یہ سویلنگ آنا ظاہر ہو جائے تو سمجھ جائے کہ یہ بھی ایک لیور خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے رائٹ اپر کوارڈرنٹ پین یعنی کہ ہمارے رائٹ طرف پین ہونا، درد ہونا۔ یہ اسپیشلی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے رائٹ طرف، رائٹ پسلی کے نیچے بھی درد ہوتا ہے، تو یہ بھی جگر خراب ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو چھٹے نمبر پر آتا ہے زنتلازما۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آنکھوں کے ارد گرد یلو قسم کے، پیلے قسم کے گند ویسٹ سے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ مقدار میں۔ اکثر اوقات ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے، انہیں کچھ نہیں سمجھتے، لیکن یہ بھی ہمارے لیور خراب ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو 5ویں نمبر پر آتا ہے ڈاٹس آن سکن یعنی کہ ہمارے سکن پر، ہمارے چمڑے پر ڈاٹس بن جانا، دھبے بن جانا۔ یہ پرپل اور ریڈ کلر کے ہوتے ہیں زیادہ تر۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جسم میں جو بلڈ کلاٹنگ سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے آنکھوں کے نیچے، ہمارے فیٹ یعنی کہ پاؤں پر، اس کے ساتھ ہمارے ہاتھوں پر مختلف قسم کے زیادہ تر پرپل اور ریڈ قسم کے ڈاٹس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعد آتا ہے کریکڈ ہیلز یعنی کہ پیروں کا پٹ جانا، اسپیشلی تب جب ہم اسے ریپیئر کرنے کی کوشش بھی کریں لیکن پھر بھی یہ ریپیئر نہ ہو۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو لیور ہے وہ اوور لوڈڈ ہو جاتا ہے، جس میں باڈی کا جو ریپیئرنگ میکینزم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور وٹامن B3 جو کہ اسکن ریپیئرنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ اسکن تک نہیں پہنچ سکتا، جس کی وجہ سے ہمارے جو ہیلز ہیں وہ کریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے آئی اسکن یلوئنگ یعنی کہ جو چمڑا ہے اس کا اور آنکھوں کا یلو ہو جانا یعنی کہ پیلا ہو جانا۔ اس میں ہمارے نیلز تک یعنی کہ ناخن بھی پیلے ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی جگر خراب ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایچی اسکن یعنی کہ خارش لگ جانا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تر نائٹ کے وقت ہوتا ہے، اور ہاٹ ویدر یعنی کہ گرمیوں کے موسم میں بہت زیادہ ہوتا ہے، جس میں نو ریشز یعنی کہ کوئی کھردرے پن نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی خارش بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ بھی جگر خراب ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ویزیبل اسپائڈر وینگز یعنی کہ ہمارے جسم پر سرخ قسم کی رگیں زیادہ مقدار میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ زیادہ تر ماؤتھ، ہینڈز اور ہمارے چیسٹ یعنی کہ سینے پر بھی نظر آ سکتی ہیں، تو یہ بھی لیور خراب ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو آخر میں آتا ہے یورین کلر یعنی کہ پیشاب کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اس میں ہمارے پیشاب کا رنگ براؤن بھی ہو سکتا ہے، ڈیپ یلو یعنی کہ بہت زیادہ پیلا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس میں ویسٹ پگمنٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کا رنگ بدل جاتا ہے، اور پیشاب کی اسمیل بیڈ اسمیل یعنی کہ بری قسم کی اسمیل آتی ہے پیشاب سے،
اور یہ علامت جو ہے یہ دوسرے علامت سے پہلے بھی آ سکتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جگر اگر کسی کا جگر خراب ہو جائے, ڈیمیج ہو جائے, تو اس کا علاج کس طرح سے کیا جاتا ہے. تو اس کی ٹریٹمنٹ سب سے پہلے آتے ہیں ویجیٹیبلز, یعنی کہ اپنی ڈائٹ اچھی کر لیں, سبزیاں اپنی ڈائٹ میں شامل کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ واکنگ, ڈیلی 30 سے 45 منٹ پیدل چلنا, ساتھ میں مور واٹر, زیادہ پانی پینا. اس کے ساتھ بلیک کافی, یعنی کہ بلیک کافی پینا, اس میں ایک چمچ ہلدی ملا کر, جو کہ بغیر شوگر کی ہو, جس میں شوگر شامل نہ ہو, وداؤٹ شوگر. اس کے ساتھ آتا ہے گرین ٹی, اور ہلدی, لہسن, ادرک وغیرہ کو اپنی ڈائٹ میں شامل کر دے. تو امید کرتا ہوں آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آئے گا اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جب ہمارا جگر خراب ہوتا ہے تو کون سی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. تو اب مجھے اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.